الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا المشركون انی ارى صاحبکم يعلمکم حتى يعلمكم القراءة قال اجل انه نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه او يستقبل القبلة ونهى عن الروث والعظام وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار رواہ مسلم. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم سے مشرکوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھی تمہارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب کچھ سکھاتے ہیں، ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں پیشاب پاخانہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم استنجا اپنے داہنے ہاتھ سے نہ کریں اور قبلہ منہ ہو کر کے نہ بیٹھیں اور گوبر اور ہڈیوں سے استنجا نہ کریں، اس سے منع کیا ہے. اور آپ نے فرمایا ہے کہ 3 پتھروں سے کم میں ہم استنجا نہ کریں. قربان جائیے میرے بھائیوں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے طریقے دعوت پہ، صبر پہ، تحمل پہ، کہ جب مشرکوں نے کہا، چڑھاتے ہوئے کہا، طنز کے انداز میں کہا کہ تمہارے نبی تو سب کچھ حتیٰ کہ پیشاب پہانے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے اس کا دفاع کرنے کے بجائے اسلام کی وہ تعلیمات اس سلسلے میں پیش کر دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائی تھیں. انہوں نے کہا ہاں، حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں اور یہ ہمارے لیے تو قابل فخر ہے، یہ ہمارے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر ایک چیز کی تعلیم دیتے ہیں اور ہم ان تعلیمات کو یاد رکھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں، آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم قبلہ منہ ہو کر کے پیشاب و پاخانہ نہ کریں، آپ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم جو ہے ہڈی سے یا گوبر سے ہم استنجا نہ کریں، اور اسی طرح سے اگر ہمیں پتھروں سے یا مٹی سے استنجا کرنے کی ضرورت ہو تو طاق عدد استعمال کریں، 3 سے کم استعمال نہ کریں. تو میرے بھائیوں، اس طرح سے اسلام نے ہر چھوٹی بڑی چیز کی تعلیم دی ہے. آئیے آج بیت الخلاء کے چند آداب پر گفتگو کرتے ہیں. اس سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں حسن سند سے آئی ہے، اجتنبوا الملاعن الثلاث البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والظل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لعنت والی جگہوں سے بچو، ایک تو گھاٹوں پر پاخانہ کرنے سے، دوسرے چلنے والے راستوں پر پاخانہ کرنے سے، اور تیسرے سائے میں پاخانہ کرنے سے. ظاہر بات ہے جہاں گھاٹ ہے، جہاں لوگ خود پانی پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، یا جو راستے ہیں جن پر لوگوں کا گزر ہوتا رہتا ہے، عام طور پہ چلتے رہتے ہیں، یا سایہ ہے جہاں لوگ جا کر کے سایہ حاصل کرتے ہیں، اگر کوئی جا کر کے ان جگہوں کو گندا کرے گا، وہاں پر پیشاب یا پاخانہ کرے گا، تو جو بھی وہاں سے گزرے گا وہ اسے لعنت کرے گا کہ کس شخص نے ان جگہوں کو گندا کر دیا. تو ان جگہوں کو گندا کرنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اتقوا اللعانین، 2 لعنت والی جگہوں سے بچو. آپ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہیں وہ 2 لعنت والی جگہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہ میں جو شخص جو ہے پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو وہ لعنت والا کام کرتا ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح سے وہ جگہیں جہاں جیسے سایہ کرتے ہیں، ویسے ٹھنڈیوں میں لوگ جہاں دھوپ حاصل کرتے ہیں، وہ جگہیں بھی گویا جو جگہیں لوگوں کے استعمال کی ہوں، جن جگہوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں اور جن جگہوں کی گندگی کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور ان جگہوں کو نجس کرنے سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ایمان والوں کو تکلیف دینا حرام ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں،
میرے بھائیوں ان آداب کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے پاخانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب قضاء حاجت کرنا ہو تو آدمی کہیں ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں پر جو ہے اس لوگوں سے پردہ، جہاں پر کہ لوگوں سے پردہ ہو جائے۔ اسی طرح سے رکے ہوئے پانی میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ معروف ہے کہ اگر ایسی جگہ جو ہے پیشاب کیا جائے گا تو پانی گندا ہو جائے گا اور پانی جو ہے لوگوں کے استعمال کے لائق نہیں رہ جائے گا، اور جب پیشاب کرنے سے روکا گیا ہے تو پاخانہ کرنا بدرجہ اولا منع ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے روکا ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی بیت الخلاء میں جائے تو اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ لے کے جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو، تاکہ اللہ کے نام کی جو ہے اس کی توہین سے بچا جا سکے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو تو حاجت کے وقت میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا قاعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر چوری ہونے کا خطرہ ہے اور یا اسی طرح سے اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے باہر، تو آدمی اسے ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بیت الخلاء کے پیشاب پاخانہ کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قبلہ کی طرف نہ ہی پیٹھ کریں اور نہ ہی منہ کریں اور نہ ہی پیٹھ کریں اس حالت میں، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جائے تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کرے۔ اور اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ یا پیٹھ کر لیا کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اصل میرے بھائیوں اس میں جو کہا گیا مشرق یا مغرب کی طرح منہ پیٹھ کر لیا کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہاں بیان فرمائی؟ مدینہ منورہ میں، کہ جہاں مشرق اور مغرب کی طرف پیٹھ کرنے کی وجہ سے قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں ہوگا، بلکہ شمال یا جنوب میں منہ اور پیٹھ کرنے کی وجہ سے قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا مشرق یا مغرب کی طرف کرو، جس کی وجہ سے قبلہ کی طرف۔ لیکن وہ لوگ جن کا قبلہ مشرق یا مغرب میں پڑتا ہے، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان کا قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ ہو جائے گا، تو وہ لوگ شمال یا جنوب کی طرف منہ یا پیٹھ کریں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے یا بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں جن دعاؤں کا ہمیں التزام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے نکلتے ہوئے، داخل ہوتے ہوئے، کہ ایک تو آدمی اللہ کا نام لے، داخل ہونے سے پہلے باہر اللہ کا نام لے، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الکنیف ان یقول بسم اللہ، کہ جب آدمی ان جگہوں پہ جائے تو جنات کی نظر سے حفاظت کے لیے اگر وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے تو حفاظت ہو جاتی ہے، جناتوں کی نظروں سے انسان کے شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے اللہ کا نام لینے سے، اس لیے بسم اللہ پڑھے، اور اس کے بعد پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے سعید بن زید رحمہ اللہ سے یہ ذکر کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس طرح سے آدمی اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے سرکش شیطانوں سے اور شریر نفوس سے، اور اسی طرح سے جو بھی خبیث چیزیں، خبیث ارواح ہیں، خبیث جو نقصان پہنچانے والی ہیں انسان کو، ان سے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں بندہ دے دیتا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں داخل ہوتے ہوئے آدمی پہلے بایاں پیر رکھے اور نکلتے ہوئے پہلے دایاں پیر آگے رکھے اور کہے غفرانک، نکلنے کے بعد کہے غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طالب ہوں، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، جیسا کہ
سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی بھی حدیث ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا سے نکلتے تھے تو غفرانک پڑھتے تھے۔ آپ نے اس ادب کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح سے جب آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے تو پردے کا خاص خیال رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کافی دور نکل جاتے تھے، اور جو ہے آپ چھپ کر کے کوئی بھی اونچی جگہ یا اسی طرح سے کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپ کر کے آپ بیت الخلا قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آدمی کھلے میدان میں صحرا میں جو ہے قضائے حاجت کر رہا ہے تو اس وقت تک اپنے کپڑے نہ اٹھائے جب تک کہ زمین سے قریب نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، پیشاب کرنے کے معاملے میں جو ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے یا بیٹھ کے پیشاب کرے، آئیے دیکھتے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، کہتی ہیں جو تم سے یہ بات بیان کرے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے تو اس کی بات کو سچ نہ مانو، آپ ہمیشہ بیٹھ کر کے ہی پیشاب کیا کرتے تھے۔ تو یہی اصل ہے پیشاب کرنے کے معاملے میں کہ آدمی بیٹھ کر کے پیشاب کیا کرے، یہی اصل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ آپ نے کبھی کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیا ہے، اس لیے کہ جب بندہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو عام طور پر چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا، بدن میں کپڑوں میں چھینٹے اڑ کے پڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ حدیث آئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، جا رہے تھے کہ ایک جگہ جہاں پر کچھ گندگیوں کا ڈھیر تھا، گھور تھا، ایک قوم کے پاس جو ہے باغ، ان کے باغ کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اللہ دوسری طرف منہ کر کے آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ جو ہے حدیث ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے، البتہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گندگی آپ کے جسم یا بدن پہ نہ لگنے پائے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے اگر آپ محفوظ رہ سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتے ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں سے اگر محفوظ رہ سکتے ہیں کہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، تو یہ دو شرطیں ہیں، ایک تو پیشاب کے چھینٹے نہ پڑنے پائیں اور دوسرے یہ کہ لوگوں کی اس پر نظر نہ پڑتی ہو، نظروں سے لوگوں کے نظروں سے حفاظت ہو۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا جائز ہے۔ کیا بلا ضرورت بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کی سعودی عرب میں جو کمیٹی ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر بلا ضرورت بھی کوئی شخص کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، البتہ اس نے افضل کو چھوڑ دیا۔ افضل یہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر اور عام طور پہ کیا کرتے تھے کہ آدمی بیٹھ کر کے پیشاب کرے، یہی افضل ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، داہنے ہاتھ کو قضائے حاجت میں استعمال نہ کیا جائے، اس کا ذکر جو ہے پہلے آ چکا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام نے آسانی دی ہے، لوگوں پہ نرمی کا معاملہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کوئی تنگی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آسانی ہے کہ اگر آدمی کو پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد پانی نہ میسر ہو تو دوسری چیزوں سے وہ استنجا کر سکتا ہے، پتھروں سے، مٹی سے، اسی طرح سے ٹیشو پیپر سے، اور وہ چیزیں جن کے ذریعے سے صفائی حاصل ہو سکتی ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے صفائی کی جا سکتی ہے۔ بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے
اور رخصت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہل ایمان پر بڑا کرم اور بڑا فضل ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا منع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ظاہر بات ہے اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہو سکتا، اس میں ہمارے لیے نقصان ہی ہوگا۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی خیال رہے کہ 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کیا جائے، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے۔ اگر اس سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو بہتر یہ ہے کہ طاق عدد استعمال کریں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا استجمر احدکم فلیستجمر وطرا، کہ جب تم میں سے کوئی مٹی یا ڈھیلا استعمال کرے تو طاق عدد استعمال کرے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، پیشاب پاخانہ کرنے کی حالت یہ حالت نہیں ہے کہ جس میں انسان باتیں کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کھلے میدان میں عام طور پر قضائے حاجت کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، قضائے حاجت کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، شرعی اعتبار سے یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز سے منع فرمایا ہے، اور چنانچہ اس سلسلے میں آپ کا اسوہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو ہے کھلے میدان میں آپ پیشاب فرما رہے تھے، ایک شخص وہاں سے گزرا اور آپ سے اس نے سلام کیا، تو آپ نے اس سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ نے کہا کہ میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ تو اس طرح سے، لیکن البتہ اگر میرے بھائیوں اگر کوئی ایسی حالت ہو کہ جہاں بولنے کی ضرورت پڑ جائے، جیسے کوئی اندھا، اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے اور آپ بینا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پیشاب پاخانہ کرنے کی حالت میں بھی جو ہے اگر وہ اندھا کنویں میں گرنے والا ہے یا اور کوئی دوسرے تکلیف پہنچنے والی ہے تو اس حالت میں بھی آپ بول سکتے ہیں اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ اسلام نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن آداب کی اس نے اپنے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔